الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 20 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کریں اور احتجاج کریں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے کر دیا ہے، میں نے اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی کہ جنہوں نے میرا اتباع کیا ہے، یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین، آپ کے پیروکار، ان سب نے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ، اپنی گردن جھکا دی ہے۔ اور یہی اسلام کا اصل چہرہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دی جائے، اللہ کے سامنے جھک جایا جائے، اس کے اندر کسی قسم کا احتجاج بحث میں نہ پڑا جائے، اس لیے کہ شیطان نے یہی کام کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ اللہ کے حکم میں بحث کرنے لگ گیا تھا۔ باقی فرشتوں نے کوئی بحث نہیں کی، ان سب نے سجدہ کیا، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کر دیا تھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس نے بحث شروع، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرتا، کہ میں تیرا حکم نہیں مانتا، یہ نہیں کہا اس نے کہ میں تیرا حکم نہیں مانتا، اس نے یہ بحث شروع کر دی تھی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بحث شروع کر دی، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اور تو نے اس کو آدم کو علیہ السلام جو ہے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو یہ بحث شروع کر دی۔ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بحث نہیں چلے گی۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، 58 کنٹریز میں آپ دیکھ لیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنا حال، اپنے گریبان سے لے کے سارے 2 بلین مسلم کا حال دیکھ لیں، ساری مسلم حکومتوں کا حال دیکھ لیں، بحث کرتے ہیں اللہ کے احکامات کے بارے میں۔ کیا بحث کرتے ہیں؟ سود نہیں لیں گے، سودی کاروبار نہیں کریں گے تو ہم تو دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو ترقی نہیں کر سکیں، ہم تو پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، ہم مخلوط تعلیم، عورتوں مردوں کی جو تعلیم کا مخلوط مکس سسٹم ہے یہ نہیں کریں گے تو ہم تو ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم جو ہے وہ اسلامی احکامات، حدود، زنا کی حد ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، ان کی جو حدود ہیں، ان کے جو قوانین ہیں وہ نافذ کریں گے تو دنیا ہمیں چھوڑ دے گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم سے کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں کہ اگر تم اسلام کو نافذ کرو گے تو ہم تم سے کوئی لین دین نہیں کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، تمہارے یہ جو اسلامی احکامات ہیں یہ غیر انسانی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح سے یعنی پھر مسلمان خود وہ تو کہیں یا نہ کہیں، یا کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن مسلمان یہ باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم تو پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے احتجاج کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ویسے، اس طرح نہیں اس طرح، تو فقل، بس آپ فرما دیجئے اسلمت، میں نے جھکا دی ہے اپنی گردن، وجہی، یا اپنا چہرہ، اپنا آپ سارا کچھ جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بحث نہیں چلے گی، اللہ کے حکم کے سامنے نہ تو نبی بحث کر سکتا ہے نہ غیر نبی کر سکتا ہے، یعنی اگر وہ اللہ کا حکم مانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے حکم میں بحث کرے۔ اللہ کا معاملہ ایسا تھوڑی ہے کہ انسانوں کی طرح سے کہ ایک انسانی بادشاہ ہے، وہ کوئی غلط آرڈر دے رہا ہے تو اس کا وزیر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ حضور ایسے نہ کیجئے کیونکہ اس سے تو یہ نقصان ہوگا۔ وہ تو انسان ہے، یہ تو اللہ ہے، خدا ہے،
اس کے حکم کے سامنے کسی قسم کی بحث، کسی قسم کا مشورہ نہیں چل سکتا ہے۔ اس کے سامنے صرف اور صرف گردن جھکانا ہے، حکم کو ماننا ہے، فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو یا گزشتہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوں، کہ ان کو جو جو حکم ملا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے کو جب کہا تو بیٹے نے بھی یہی کہا کہ ففعل ما تؤمر، کہ جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے ابا جی آپ اس کو کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حالانکہ ایک چھوٹا لڑکا ہے، بچہ ہے، لیکن پیغمبر اور پیغمبر کی فیملیز اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کی بیوی یا اسماعیل علیہ السلام کی ماں، ان کو بھی جب شیطان نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے شوہر ایک معصوم بچے کو ذبح کرنے چلے ہیں ایک خواب کی بنا پہ، تو ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر یا آل پیغمبر یا فیملیز آف پیغمبر جو ہوتی ہیں ان سب کو، یا فالوورز آف پیغمبر مسلمان، اس ساری بات کو اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا ذہن نہیں دوڑانا ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات یا اللہ کی وحی کی ابتدا ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے انسانی عقل کے گھوڑے دوڑنا بند کر دیتے ہیں، نہیں دوڑ سکتے، یعنی انسانی عقل وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جیسے ہماری انسانی عقل بظاہر اس طرح نہیں اس بات کو جان سکتی کہ جنت جہنم مرنے کے بعد کی زندگی، یہ انسانی عقل سے ایک ماورا چیز ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کا وجود یہ انسانی عقل میں نہیں آ سکتا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک حقیر سے، پانی سے، وہی فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی چیز سے پیدا کیا ہے کہ جو بظاہر تم اس کا تذکرہ بھی کرنا گوارا نہیں کرو گے، میں نے تمہیں بنا دیا ہے، تمہیں دیکھتا سمجھتا اور سارا کچھ۔ اب تم میرے سامنے بحث کرنا شروع ہو گئے ہو کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ہے جو میرے مرنے کے بعد مجھے زندہ کر سکے گا؟ تو اللہ نے کتنا زبردست جواب دیا ہے مختصر سا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہیے کہ تمہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے جب تمہارا وجود ہی نہ تھا۔ یہ انشأ ینشئ، انشاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی بار بنانا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے گو کہ وہ اپنے باپ کے تخم در تخم در تخم آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے، لیکن ہر انسان پہلی بار آتا ہے دنیا میں، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور ہر انسان گو کہ تھوڑا بہت اپنے ماں باپ سے ملتا ہے، اپنے خاندان سے اس کی شکل و شباہت ملتی ہے، بٹ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے سب سے، وہ بالکل نیا ہوتا ہے، وہ بالکل ایک یونیک اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر ایک سے جدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اب تم مجھے سمجھانے لگ گئے ہو کہ من یحیی العظام وہی رمیم، میری بوسیدہ ہڈیوں کو مرنے کے بعد بھلا کون ہے جو زندہ کر سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہی دیا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کے کرنے کا محض ارادہ فرماتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے کہ کن، یعنی ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ بہت ضروری تھا اس بات کو سمجھنا اچھی طرح سے کہ فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ جو لوگ اے رسول آپ کی بات کو ماننے کے بجائے بحث شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح کیسے ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں مانتے، اور طرح طرح کی بحثیں کرتے ہیں، آج چونکہ مسلمان یہی بحثیں کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کے لیے عذر تراش رہے ہیں کہ جناب ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو، یہ جتنے بھی احکامات ہیں، یعنی یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ تو صرف اسلام نہیں ہے، اسلام تو جو ہے وہ ادخلوا فی السلم کافہ حکم ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اصل اسلام ہے ہی یعنی احکامات الہیہ کو اپنے انفرادی اور اجتماعی پورے نظام ہائی زندگی میں عملی طور پہ داخل کرنا۔ وگرنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں، کہیں بھی یورپ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں، ان کو کوئی نہیں روکتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی کا جو یعنی جو پریزیڈنٹ کا جو لان ہے، وہ جو
اس میں مسلمان جا کے جمعہ پڑھتے ہیں بڑی تعداد میں، اور اس میں جا کے مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا اکٹھ ہوتا ہے، اور امریکہ کے اخبارات اور ٹی وی اور سارے آ جاتے ہیں کہ دیکھو یہاں ان کو کتنی آزادی ہے۔ مطلب ان کو کوئی نہیں روکتا کہ بھئی تم یہاں آ کے، ایک سرکاری پارک ہے اور پریزیڈنٹ کے ہاؤس کے، وائٹ ہاؤس کے سامنے ہے وہ، تو اس کے اندر جو ہے وہ جا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم اپنی مسجدیں بناؤ، جگہ خریدو، مسجد میں نہیں، ان کو نہیں روکتے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ عبادات کو لے لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی نہیں، حتیٰ کہ بلکہ حج کے بارے میں انڈیا، امریکہ، یو کے، یہ جو حکومتیں ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں باقاعدہ لوگوں کو حج کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، ان کو طرح طرح سے انسینٹیولی ایسی یعنی سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ ان کو کہیں بھی رکاوٹ نہ ہو، فائنینشلی حتیٰ کہ وہ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں حکومتیں، یعنی وہ غیر مسلم حکومتیں، کہ مسلمان جو ہے اپنے حج پہ جانا چاہتے ہیں، ان کو کسی طرح کی بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی فائنینشلی ہے، کوئی اور طرح کا ہے، تو وہ اس کو باقاعدہ یعنی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو احکامات ہیں، جو حدود ہیں، جو نفاذ شریعت ہے، اس کو وہ نہیں کرتے۔ تو وہی کچھ ہماری حکومتیں، جو مسلمان حکومتیں ہیں، وہ یہ کر رہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر ان شرعی لاء کو جو ہے، شریعہ لاء کو اگر نافذ کریں گے تو ہم تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو، کہ مسلمان صرف اس بات پہ نہیں بنے گا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کر لیا، اور اس کے بعد جو باقی احکامات ہیں ان کو وہ اگر ڈس اوبے کر رہا ہے تو وہ مسلمان کہلوانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں چون و چرا نہیں کرتے، بلکہ یہ جو لفظ ہے حاجو کا، اس کا اگر ہم معنی کریں چون و چرا، جیسے ہوتا ہے نا بھی کہ جی ایسے نہیں تو ویسے، تو یہ چون و چرا ہم کہتے ہیں کہ جی بندہ اس میں طرح طرح کی جو ہے وہ حیل و حجت کرنا شروع کر دے، عذر تراشنا شروع کر دے کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، چلو ایسے کر لیتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ متبع نہیں ہے، وہ متبع رسول نہیں ہے، وہ متبع اسلام نہیں ہے، وہ اللہ کا اتباع نہیں کر رہا ہے، وہ پھر شیطان کا اتباع کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جزوی اطاعت، بلکہ بعض لا جو امریکہ کے ہیں، کینیڈا کے اندر ایک لا ہے، اس کو کہتے ہیں لا آف عمر، یعنی ان لوگوں نے تو جو لا بنائے ہوئے ہیں، بعض ان لا کا بھی نام انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے، اور وہ لا آف عمر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ انہوں نے یہ کیا ہوا تھا، جیسے یورپ کے اندر یہ چیز ہے، ہمارے تو ملکوں میں یہ چیز لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ یہ جو لا ہیں یہ حضرت عمر کے دور سے شروع ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہر ایک مسلمان کا، چاہے وہ بچہ ہو چھوٹا یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، اس کا وظیفہ حکومت یعنی اس کو ملتا تھا۔ تو ایک جگہ ایک دفعہ آپ کو پتہ لگا کہ جو ہے وہ ایک بچہ رو رہا ہے، تو پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ پوچھا جی یہ اس کو دودھ چھڑانا ہے، تو یہ ماں کا دودھ پینا چاہتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفہ وقت ہیں، انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا کہ جی جب تک بچہ آپ کی ماں کا دودھ پیتا ہے اس وقت تک اس کا وظیفہ اسٹارٹ نہیں ہوگا حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادتی ہے۔ انہوں نے اسی ٹائم حکم جاری کر دیا کہ جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں لا آف عمر، جو کینیڈا کے اندر یہ ہے، اور یہ بالکل لگی بندی یہ چیز یعنی ہے کہ ان لوگوں نے ان لاز کو جو اسلام نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے کی ہیں، سارے اسلام تو ہے ہی انسانی فلاح و بہبود کا مذہب، تو ان چیزوں کو انہوں نے لیا ہے کہ جو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، تو وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے۔ لیکن جہاں آتی ہے بات نفاذ شریعت کی، وہاں پہ پھر وہ لوگ یعنی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال آج مسلمانوں کی ہو گئی ہے کہ وہ بھی نفاذ شریعت کے معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں کریں گے، اللہ اللہ بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن اسلامی نظام کو نافذ نہیں کریں گے۔ عدالتی نظام کافرانہ ہوگا، معاشی نظام کافرانہ ہوگا، تعلیمی نظام کافرانہ ہوگا، کوئی بھی نظام ہے ہائی زندگی ہے مسلمانوں کا، کسی میں بھی اسلام کا وہ تھوڑا سا رنگ بھر دیں گے کہ جو ہے وہ بس تھوڑا سا نظر آئے۔ تو یہ ایک بڑی یعنی کریٹیکل سچویشن ہے کہ مسلمان ان ایسی آیات کو پڑھیں اور اپنے آپ کو تولیں کہ وہ کہاں ہیں۔
وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے، یہود و نصارہ سے فرمائیے، اور ان لوگوں سے جو ان پڑھ ہیں کہ اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سامنے گردن جھکاتے؟ اسلم یسلم، اسلام کا مطلب ہی گردن جھکانا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اسلمتم، کیا تم اللہ کے سامنے گردن جھکاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو اگر وہ اللہ کے سامنے گردن جھکا دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ پھر ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے سر منہ انحراف کریں، اسے روگردانی کریں، اس سے انکار کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے بس پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام ان کو اللہ کا پیغام دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا، بس اتنا کافی ہے۔ اب اس کے بعد اگر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں وہ سب کچھ جو آپ کی یعنی آپ کی طرف سے ان کو پیغام ملا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے آپ کے ذریعے سے، تو آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آیات ہے یہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن آج مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کا حال یہ ہے ہم سب کا، کہ ہم میں سے اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ تو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور صرف اس نیت کہ چلو صبح پڑھ لیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں برکت ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل مدعا یہ نہیں ہے، اصل قرآن اس لیے نہیں ہے، اصل قرآن تو ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کے اندر غور و خوض نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل و دماغ مفلوج ہیں، اس لیے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے؟ تو قرآن میں کتنی بار اللہ نے یہ آیت دہرائی ہے سورۃ قمر میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو سوچنے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ یعنی قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہے، یہ فر جس طرح سے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس کو رٹ لیا جائے اور فر پڑھ لیا جائے اور یہی اس کا مقصد سمجھا جائے، تو یہ اس کا مقصد ہے ہی نہیں۔ اس کا مقصد اس کو سمجھنا ہے، اور صرف سمجھنا بھی نہیں، عمل کرنا ہے، اور پھر عمل بھی کافی نہیں ہے، عمل اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالی جو بلا باریک بین ہے اس کا فرمان ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلوانے کا مستحق نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا حاکم تسلیم نہ کر لے، مطلب جو آپ حکم دیں اس کو تسلیم کرے، اور پھر حکم کو تسلیم کر لینا بھی کافی نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، بلکہ حکم جب وہ تسلیم کر لیں، اس کو نافذ کر لیں اپنی زندگی پہ انفرادی اجتماعی، تو اپنے دل کے اندر بھی ذرا بھی اس میں تنگی محسوس نہ کریں کہ جی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، یہ اس طرح سے ہمیں جو ہے ان احکامات کو جو ہے وہ عمل کرنا پڑ رہا ہے، اس بارے میں بھی دل کے اندر ان کے کوئی تنگی محسوس نہ ہو انہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بالکل گردن جھکا دیں، تو اپنے آپ کو پھر مسلمان کہلوانے کے مستحق ہوں گے، ادروائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی فرما برداری کر کے اس کو راضی کر کے اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے دیکھتا سنتا چلتا پھرتا زندہ رکھا ہوا ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ ان سے یہ فرما دیجئے کہ اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم اصل، جیسے میں نے بتایا کہ مسلمان ہونے کا ہم صرف مسلمان مسلمان، اسلام، مسلم مسلم یہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے اسلم یسلم اسلام، کہ گردن جھکا دینا، اللہ کے سامنے جھک جانا، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں کوئی چون و چرا نہیں کرنی ہے، بس اس کو کرنا ہے جتنی سکت ہے۔ جیسے حکم ہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، اب یہ کہ جی پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، اب یہ کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، جو بھی پوزیشن ہے اس حکم کو ماننا ہے، اس میں یہ نہیں کرنا کہ چلو جی ابھی میں نہیں ایسے کر سکتا تو بعد میں کر لوں گا، نہیں، اس کو اسی ٹائم ماننا ہے جس ٹائم حکم ہے اور جیسے ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ لوگ گردن جھکا دیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، مسلمان ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے انکار کر دیا، اگر انہوں نے انحراف کیا، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام صرف اللہ کا حکم ان کو پہنچانا ہے۔ چنانچہ یہ آیت قرآن مجید میں یہ الفاظ علیک البلاغ وعلینا الحساب وما علینا الا البلاغ المبین، یہ الفاظ جو ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے بار بار دہرائے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ کون میرا بندہ میری فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو اگر تو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اس کا اپنا اس میں خسارہ ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم۔ بلا شبہ جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور وہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے ناحق، اور وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے کہ جنہوں نے ان کو حکم کیا انصاف کا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، تو ایسے لوگوں کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا، اللہ کے پیغمبروں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی گستاخیاں کی، ان کو ناحق جو ہے انہوں نے شہید کیا، قتل کیا، اور اسی طرح سے اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے قتل کیا، وہ جو الذین یأمرون بالقسط، جو ان کو اللہ کا پیغام سناتے تھے، اللہ کا دین کی بات ان کو سناتے تھے، وہ الٹا ان کے درپے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آج یہی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جب حق کی بات کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی آگے جتنی بڑی پاور کے سامنے وہ بات کرے گا، پاورفل کوئی آگے طاقت ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بادشاہ کے نیچے جو بھی ہیں یا حکومتیں ہیں یا ادارے ہیں، اور ان کو حق سچ کی کوئی بات کرتا ہے تو اب یہ جو ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے یہ بات کہی، کیونکہ بات تو سچی ہوتی ہے، اس لیے پھر ان کو وہ کڑوی لگتی ہے۔ اب اگر وہ کڑوی لگتی ہے وہ سچی بات، اور اس کی وجہ سے وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اس دنیا کی زندگی میں جو انہوں نے کیے تھے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، رائے گاں گئے۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے یہاں دنیا میں اگر کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں تو وہاں آخرت میں مرنے کے بعد ان کے وہ کام بھی کوئی کام نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ان کو کوئی بچانے والا ہوگا، کوئی مدد کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کی نہ صرف نافرمانی کی، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، بلکہ ان کو جس نے بھی اللہ کا پیغام سنانے کی کوشش کی، کوئی اللہ کی طرف سے جو پیغام ان کو پتہ تھا، جو کوئی
اللہ کے احکامات ان کو پتہ تھے، وہ ان کو بتاتے تھے، تو وہ غصے میں آ کے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس طرح سے وہ جہنم میں گرائے جائیں گے، اور وہاں پر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو کتاب دی گئی تھی کہ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے انصاف کے ساتھ، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو پھر ان میں کا ایک فریق جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ آیات اہل کتاب کے بارے میں ہے، کیا یہی سچویشن آج ہم مسلمانوں کی نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کو انفرادی یا اجتماعی طور پہ شریعہ لا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے، نماز کے بارے میں یا روزے کے بارے میں یا حج کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں یا سود کے بارے میں، زنا کے بارے میں، قتل کے بارے میں، احکامات شریعہ جو بھی ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے حکومتی لیول پہ، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب حکومت دی ہے، جب اتنی بڑی سلطنتیں دی ہیں، تو ان کے اندر اسلامی احکامات کو نافذ کیا جائے۔ تو آج مسلمانوں کی یہ سچویشن ہے، جو ایک غیر مسلم یعنی ان کی سچویشن بیان کی جا رہی ہے کہ جب غیر مسلموں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ کی کتاب پہلے بھی موجود تھی، اس کو پڑھو، پھر اللہ نے یہ آخری کتاب اس کی تصدیق کرتے ہوئے اتاری ہے قرآن مجید، تو اس کو فالو کرو۔ ہم بھی اس کو مانتے ہیں، چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ جو ہے ان اہل کتاب سے یہ فرما دیجئے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان میں ایکویلنٹ ہے، ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ہم سب کا تمہارا سب کا خدا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اس کا نام تم کوئی بھی انگریزی میں لو یا ہندی میں لو یا کسی بھی زبان میں لو، لیکن خدا تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، معبود تو ایک ہے، خالق تو ایک ہے، رازق ایک ہے، لہٰذا اس کو خدا مان لیں، اس کے سوا ہم کسی کو خدا نہ مانیں، کسی انسان کو، کسی بت کو، کسی جانور کو خدا نہ مانے۔ بہرحال تو یہ جو سچویشن اس آیت مقدسہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اہل کتاب کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب اللہ کے احکامات کی طرف آؤ، مثلا آج ان کو اگر بائبل کا ہی کہا جائے کہ اس کے اندر تورات زبور انجیل کے اندر آج بھی توحید باری تعالیٰ موجود ہے، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار آیات موجود ہیں، بلکہ برنباس، انجیل برنباس کا تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو تو اپنی انجیل سے ہی نکال دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہے ہی کسی مسلمان کی تراشیدہ۔ بہرحال یہ سچویشن جو ہے آج مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اغماض کر رہے ہیں، روح گردانی کر رہے ہیں، اور یہی باتیں کر رہے ہیں کہ نا جی ان کے نافذ کرنے سے تو پھر تو ہم پیچھے چلے جائیں گے، ہم تو پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، ہمیں تو کوئی منہ نہیں لگائے گا، ہم تو جو ہے وہ ہماری ترقی رک جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑی بدبختی ہے انسان کی کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انحراف کرتا ہے، وہ روگردانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، مطلب طرح طرح کے ہیلے بہانے چون و چرا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات فرمائے، اور دنیا آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔